بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 25 ہے، جس میں ہم عمرو بن معدی کرب، یعنی یہاں پر کتاب میں وقال عمرو ایضا، اور عمرو بن معدی کرب نے یہ بھی کہا، تو ہم نے پچھلے اشعار بھی انہی کے پڑھے تھے، اور یہ بھی چند اشعار ہیں تقریباً 4۔ آئیے اسے بھی پڑھتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وقال عمرو ایضا ولقد اجمع رجلی بها حذر الموت وانی لفرور ولقد اعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا في الروع جدير وابن صبح سادرا يوعدني ما له في الناس ما عشت مجير۔ آئیے ترجمہ کرتے ہیں۔ یہاں پر عمر اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں موت کی طرف، یعنی میں موت کے خوف سے اپنا پاؤں گھوڑے پر جما کر رکھتا ہوں، اور جب مجھے پتہ چلے کہ ابھی میری دال نہیں گلنی یا میری لڑائی مفید نہیں تو بہت بھاگنے والا ہوں۔ دیکھیں، وَلَقَدْ أَجْمَعُ، اور میں اپنے پاؤں کو جمع کرتا ہوں، یعنی مضبوطی سے اپنے پاؤں کو رکھتا ہوں، رجلیہ، اجمع رجلیہ، اپنے دونوں پاؤں کو مضبوطی سے گھوڑے کے ساتھ لگائے رکھتا ہوں، بہا ای بالحصان، حذر الموت، حذر الموت، موت کے خوف سے، وانی لفرور، اور جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ابھی جنگ سے کوئی فائدہ نہیں تو میں وہاں سے بھاگنے والوں میں سے ہوں، میں بھی وہاں سے فرور، فرّ یفر، بھاگنا۔ وَلَقَدْ أَجْمَعُ رِجْلَيَّ بِهَا حَذَرَ الْمَوْتِ وَإِنِّي لَفَرُورُ وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا، ہا ضمیر فرس، وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا، اور میں گھوڑے کو زبردستی جنگ سے موڑتا ہوں۔ عطف یعطف، موڑنا، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے پڑھا ہے منعطف، منعطف کہتے ہیں کسی بھی یعنی یو ٹرن کو یا کسی بھی چورنگی کو جہاں سے انسان راستہ بدل لیتا ہے، منعطف بالعربیہ۔ تو کہتے ہیں وَلَقَدْ أَعْطِفُهَا، میں گھوڑے کو موڑ دیتا ہوں، كَارِهَةً، زبردستی، وہ نہیں چاہتا کہ لوٹے لیکن میں اس کو موڑ دیتا ہوں، حِينَ لِلنَّفْسِ مِنَ الْمَوْتِ هَرِيرُ، کہ جب میرا جی موت کو پسند نہیں کرتا، میدان جنگ میں جب میں دیکھتا ہوں کہ موت میرے سامنے ہے اور میں موت سے گھبراتا ہوں، ڈرتا ہوں، تو جب میں موت کو ناپسند کروں تو میں اسی طرح گھوڑے کو بھی زبردستی میدان جنگ سے موڑ لیتا ہوں اور بھاگ جاتا ہوں۔ کل ما ذلک منی خلق، یہ سب میری عادتیں ہیں، وبکل انا فی الروع جدیر، اور میں جس کو بھی اختیار کروں میرے لیے زیبا ہے، مناسب ہے، یعنی کبھی بھاگ جانا اور کبھی جم جانا، اپنے اپنے وقت پر جو بھی اختیار کروں میں اس کا سزاوار ہوں گا۔ کل ما ذالک، سارا یہ بھاگنا جمنا، منی خلق، منی عادات، میری عادات میں سے ہے، وبکل انا، اور تمام عادات پر اگر میں فی الروع جدیر، یعنی فی الفزع، دیکھو فزع معنی خوف، ویراد بہ الحرب، جنگ کی حالت میں یہ بھی کروں وہ بھی کروں، اس کا میں مطلب میں اس کا مستحق ہوں، یا میرے لیے صفات زیبا ہیں، میں جو کچھ بھی کروں۔ آخر میں کہتے ہیں وابن صبح صادرا یوعدنی، اور ابن صبح مراد ضعیف اور بزدل ہے، کیونکہ عرب کا خیال تھا کہ جو صبح کے وقت پیدا ہوتا ہے وہ بزدل اور ضعیف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن صبح جو ہے، ابن صبح صادرا یوعدنی، وہ مجھے دھمکی دیتا ہے، ٹھیک ہے، ما لہ فی الناس، اس سے مراد یہ ہے کہ کمزور دل والا ابن صبح مجھے دھمکیاں دیتا ہے، لیکن ما لہ فی الناس، لوگوں میں نہیں ہے، ما عشت مجیر، جب تک میں زندہ ہوں اس کو پناہ دینے والا۔ دوسری مرتبہ ہم دیکھ لیں کہ ابن صبح صادراً غافلاً، یہ غافل آدمی صبح کے وقت کیا دیتا ہے، ڈھاکہ مارتے ہیں اور صبح کے وقت لوگوں پر حملہ کرتے ہیں، تو یہ مجھے
دھمکاتا ہے، لیکن دیکھ لیں کہ اس کا مجیر میرے سوا کوئی نہیں۔ ما عشتو، جب تک میں زندہ ہوں، عاشا یعیشو، عاش الرجل آدمی رہا زندہ، مجیرو پناہ دہندہ پناہ دینے والا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وقال قیس بن خطیم طعنت ابن عبد القیس طعنة ثائر لها نفذ لولا الشعاع أضاءها ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها يهون علي أن ترد جراحها عيون الأواسي إذ حمدت بلاءها وساعدني فيها ابن عمرو بن عامر خداش فأدى نعمه وساعدني فيها ابن عمرو بن عامر خداش فأدى نعمة وأفاءها وكنت امرأ لا أسمع الدهر سبة أسب بها إلا كشفت غطاءها فإني في الحرب الضروس موكل بإقدام نفس ما أريد بقاءها إذا ما اصطبحت أربعا خط ميزري وأتبعت دلوي في السماح رشاءها متى يأتي هذا الموت لا تلف حاجة لنفسي إلا وقد قضيت قضاءها ثأرت عديا والخطيم فلم أضع ولاية أشياخ جعلت إزاءها وقال الحارث بن هشام۔ اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے۔ اشعار کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم شاعر کا تعارف کرتے ہیں۔ قیس بن خطیم، یہ انہوں نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں کو پایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی لیکن اسلام نہ لایا، اس کا دیوان تباہ ہو چکا ہے۔ ان اشعار کی حکایت یا پس منظر یہ ہے کہ ایک آدمی نے شاعر کے باپ کو قتل کیا اور دوسرے نے اس کے دادا کو قتل کیا۔ تو شاعر جو مذکور شاعر ہیں اس وقت یہ نوعمر تھا۔ جب بڑا ہوا اسے اس کا علم ہو گیا تو قصاص کے لیے چلا اور کامیاب ہوا۔ اس میں خداش بن زہیر نامی ایک شخص نے اس کی مدد کی کہ اس پر شاعر کا پہلے سے کچھ احسان بھی تھا۔ اس کو شاعر بیان کر رہا ہے کہ فلاں نے خداش بن زہیر نے میرا اس میں کیا کیا ہے، مدد کی ہے۔ تو آئیے ان کے اشعار کو پڑھتے ہیں۔ کہہ رہا ہے طعنت بمعنی انتقام لیا یا میں نے نیزہ مارا۔ طعنت میں نے نیزہ مارا ابن عبد القیسی، ابن عبد قیس کو، یعنی الرجل العبدی، میں نے ابن عبد القیس کو انتقام لینے والے شخص کے نیزے کی طرح نیزہ مارا۔ طعنت ثائر، ثائر کہتے ہیں اخذ الثأر، جو قصاص لے رہا ہو، الثأر القصاص بدلہ لینا۔ تو میں نے ابن عبد القیس کو ایسا مارا، اس طریقے پہ نیزہ مارا کہ جس طرح انتقام لینے والے نیزہ مارتے ہیں۔ لہا نفذ لولا الشعاع اضاءها، اگر خون نہ پھیلتا تو وہ سوراخ اس ضرب نیزے کے زخم کو روشن کر دیتا۔ لہا نفذ، اس کا ایک نشان ہے، اس نیزے کا ایک سوراخ ہے لیکن خون بہہ رہا تھا، اسی وجہ سے یہ سوراخ جو تھا جو نیزے نے بنایا تھا وہ نظر نہیں آیا۔ لولا الشعاع اضاءها، اگرچہ تفرق الدم انتشار الدم، دم کا پھیلنا نہ ہوتا، اضاءها ای لضاء لکان واضحا هذا المنفذ او هذا النفذ کان واضحا جدا۔ آگے مزید کہتا ہے ملکت بها کفی ای ملکت بالطعن، الطعن انتم تعرفون نیزہ، کہ میں نے نیزے کو اتنے مضبوطی سے پکڑا تھا، فانہرت فتقها، جب میں نے نیزہ اس کو مارا تو نیزے نے اتنا بڑا شگاف کیا یا اتنا بڑا سوراخ کیا، منفذ بنایا، یرا قائم من دونها ما وراءها، گویا کہ انسان اس سوراخ میں سے آگے کی طرف سے بھی دیکھ سکتا ہے، پیچھے کی طرف سے۔ مثلا میں نے کسی کو نیزہ مارا تو نیزے نے اتنا سوراخ بنایا اور اتنا میں نے اس کو ہتھیلی سے دبایا تاکہ سوراخ اور بڑا ہو جائے کہ آگے والے پیچھے والے انسان کو بھی دیکھ سکتا ہے اور پیچھے والا آگے والے انسان اس سوراخ میں سے دیکھ سکتا ہے، یہ مراد ہے۔ ملکت بها، ملکت بالطعن کفی، اپنی ہتھیلی
میں نے اتنی مضبوطی سے رکھی تھی، فَأَنْهَرْتُ تو میں نے اس جگہ کو مزید سوراخ کو بڑھایا، اس نیزے کے ساتھ میری ہتھیلی میرے قابو میں تھی اور اس کے شگاف کو ایسا وسیع کر دیا کہ اس کے آگے کھڑا ہونے والا شخص پیچھے کی چیز دیکھ سکتا تھا۔ یرا قائم من دونها ما وراءها یہون علی ان ترد جراحها، میرے لیے یہ بات آسان ہے کہ اس نیزے کے زخم علاج کرنے والی عورتوں کی آنکھوں کو لوٹا دیں، یعنی میں جتنا بڑا میں نے زخم دیا ہے، گہرا زخم دیا ہے، تو عورتوں کی جو آنکھوں کو یعنی ان کی بینائی چلی گئی، جب وہ اس زخم کو دیکھیں گے گویا کہ تعجب کی وجہ سے ان کی بینائی دوبارہ لوٹ آئے گی۔ دیکھیں، یعنی جب میں اس کا حق پورا ادا، یعنی جب میں اچھی طرح نیزے سے زخم لگاؤں تو یہ بات کوئی دشوار نہیں ہے کہ وہ زخم اتنا گہرا اور دردناک منظر پیش کر رہا ہو کہ علاج کرنے والی عورتیں اس طرف نہ دیکھ سکیں، اس سے یہ مراد ہے۔ یہون علی ان ترد جراحها، یہ جو ایسے زخم ہیں یہ یہاں پر آسان ہے، کوئی بعید نہیں کہ یہ زخم عیون الاواسی، عیون المعالجات جو علاج کریں گی ان کی آنکھوں کو واپس لوٹا دیں، مطلب کہ وہ دوسری طرف دیکھیں، وہ ان کا دل نہ کرے ان زخموں کو۔ اذ حمدت بلاؤها، یعنی جب یہ مشکل وہ نہیں دیکھ سکیں گی اور یہ جو حالت ہوگی اس زخمی آدمی کی وہ یہ نہیں دیکھ سکتی۔ آگے کہتے ہیں وَسَاعَدَنِي فِيهَا ابْنُ عَمْرِ بْنِ عَامِرِ، اور اس میں، اس قتل میں یا اس نیزہ مارنے میں میری مدد کس نے کی؟ ابن عمرو ابن عامر، یعنی خداش نے میری مدد کی۔ خداش دیکھو یہاں پر آ رہے ہیں، ابن عمرو ابن عامر خداش۔ فَأَدَّى نِعْمَةً وَأَفَاءَهَا، تو گویا کہ اس نے احسان کا بدلہ ادا کر کے لوٹا دیا، میں نے تھوڑا سا اس پہ احسان کیا تھا، آج اس نے اس احسان کا بدلہ دیا اور وفا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ وَكُنْتُ امْرَأً لَا أَسْمَعُ الدَّهْرَ صُبَّةً، آگے کہتے ہیں کہ میں ایسا آدمی ہوں، كُنْتُ امْرَأً وَكُنْتُ رَجُلًا كُنْتُ شَخْصًا لَا أَسْمَعُ الدَّهْرَ صُبَّةً، میں ایسا آدمی ہوں کہ عمر بھر ایسی عار کی بات نہیں سن سکتا، اُسَبُّ بِهَا، کہ جو مجھے لوگ سنائیں۔ ٹھیک ہے، وہ کون سی عار کی وجہ ہے؟ یعنی کہ جس کی وجہ سے مجھے گالی دی جائے، اُسَبُّ، مجھے گالی دی جائے، بِهَا ای بِهَذِهِ السَّبَّةِ او سُبَّةِ، ایسا کوئی عار میں نہیں سن سکتا کہ لوگ اس کی وجہ سے مجھے عار دلائیں، مجھے گالی دیں۔ إِلَّا كَشَفْتُ غِطَاءَهَا، مگر یہ کہ میں اس کی عار کو دور کر دیتا ہوں۔ مراد یہ ہے، یعنی اس لیے کہا کہ کسی نے اس کو باپ کی قتل کا طعنہ دیا تھا، تو آج وہ جب بڑا ہوا تھا، پہلے تو چھوٹا تھا، آج جب بڑا ہوا تو اس نے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ اور قصاص لے لیا۔ وَكُنْتُ امْرَأً لَا أَسْمَعُ الدَّهْرَ صُبَّةً أُسَبُّ بِهَا إِلَّا كَشَفْتُ، میرے پاس پھر راستہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ میں بدلہ لوں اور اپنے آپ کو اس عار سے، عیب سے، شرمندگی سے آزاد کروں۔ فَإِنِّي فِي الْحَرْبِ الضُّرُوسِ مُوَكَّلٌ، اس لیے کہ میں سخت لڑائی میں اپنے نفس کو اقدام کے حوالے کرتا ہوں، نفس کی بقا نہیں چاہتا۔ دیکھیں، فَإِنِّي فِي الْحَرْبِ، میں جو ہوں جنگ کے وقت، الضروس سخت جنگ، موکل باقدام نفس، میں اپنے نفس کو آگے بڑھاتا ہوں، ما اريد بقاءها، میں اپنے نفس کی بقا نہیں چاہتا، مجھے اپنے پر کوئی ترس نہیں آتا، بھلے میں مر جاؤں لیکن میں اپنے آپ کو جنگوں میں آگے بڑھاتا ہوں۔ اذا ما اصطبحت اربعا خط میزری، جب میں صبح کو شراب کے 4 جام پی لیتا ہوں، اصطبحت مانا پینا، اربعا 4، خط میزری اس سے مراد کیا ہے؟ تو میرا ازار، یعنی تکبر کی وجہ سے زمین پر کسیٹتے ہوئے، خط میزری، تو میں اپنا جو ازار ہے گویا کہ لنگی وغیرہ، وہ میں تکبر کی وجہ سے جب میں شراب پیتا ہوں 4 گلاس،
تو اس کو میں اپنے ساتھ ساتھ زمین پر کھینچتا چلا جاتا ہوں، یہ مراد ہے۔ آگے کہتے ہیں وَأَتْبَعْتُ دَلْوِي، یہ اس کا ترجمہ ہو چکا۔ فِي السَّمَاحِ رِشَاءَهَا، کہتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے زمین پر گھسیٹتے ہوئے خط کھینچتا ہوں اور سخاوت میں ڈول کی رسی بھی دے دیتا ہوں، یعنی وَأَتْبَعْتُ دَلْوِي، میں اپنا جو دلو ہے، دلو کہتے ہیں بالٹی کو، میں بالٹی تو دیتا ہوں سخاوت کی وجہ سے، جب میں 4 گلاس شراب پیتا ہوں، میں اپنی بالٹی دیتا ہوں، فی السماح ای فی الجود فی السخاء رشاءها، یعنی رسن الدلوی، میں بالٹی کی جو رسی ہے وہ بھی میں سخاوت میں تو بالٹی دے دیتا ہوں، ساتھ میں رسی بھی دیتا ہوں، اتنا میں سخی ہو جاتا ہوں جب میں شراب پیتا ہوں، یہ بتا رہے ہیں۔ متی یأتی ھذا الموت لا تلف حاجۃ لنفسی، جب موت آئے گی تو میرے نفس کے لیے کوئی حاجت نہیں پائی جائے گی مگر یہ کہ میں اس کو پورا کر چکا ہوں۔ کہتے ہیں متی یأتی ھذا الموت، اور جب موت آئے گی، لا تلف حاجۃ لنفسی، کوئی ایسی حاجت، ضرورت یا خواہش نہیں ہوگی جو میں نے پوری نہ کی ہو، الا مگر ایک خواہش ہے، وہ کیا ہے؟ قد قضیت قضاءها، کہ میں اس کو پورا نہیں یعنی کوئی بھی ایسی خواہش نہیں جس کو میں نے پورا نہ کیا ہو موت سے پہلے، موت آنے سے پہلے کوئی بھی ایسی حاجت، خواہش نہیں ہوگی، الا قضیت، مگر یہ کہ میں نے اس کو پورا کر دیا ہو، قضاءها، اس کو میں نے مکمل کر دیا ہو، حاصل کر دیا ہو۔ اور آخری شعر میں کہتے ہیں ثأرت عدیا، اور میں نے اپنے جو میرے دادا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی باپ کے باپ، اس کا میں نے بدلہ لے لیا۔ ثأرت عدیا، میں نے اپنے دادا کا بدلہ لے لیا۔ الثأر بدلہ لینا، قصاص لینا۔ والخطیمہ، یہ اس کے والد کا نام ہے شاعر کے، تو خطیم کا بھی میں نے بدلہ لے لیا۔ فلم اضع، تو میں نے ضائع نہیں کیا، اضاع یضیع ضائع کرنا، فلم اضع، تو میں نے ضائع نہیں کیا، ولایت اشیاخ، اپنے بزرگوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے جو مجھے ولایت ملی تھی وہ میں نے ضائع نہیں کی، میں صحیح نائب بنا رہا۔ جعلت ازاءها، ان کی طرف سے جب میں نائب بنا تھا، قائم مقام بنا تھا، تو میں نے اس کا حق ادا کر دیا، نیابت کا، ولایت کا، میں نے بدلہ لے لیا، اپنے باپ کا بھی، اپنے دادا کا بھی۔ امید ہے یہ سبق بھی آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم۔